کبھی اولاد دے کر کبھی اولاد لے کر، کبھی والدین کی ٹھاٹھ باٹھ، اور ایک وقت وہ آیا کہ بابا اور ماما دونوں جدا ہو گئے۔ اب انسان اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ کیا اللہ کی اس آزمائش کے مطابق پورا اترتا ہے یا اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے؟ بابا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی، بیٹا جدا ہو گیا، اور بیٹے کی جدائی میں ایک وقت ایسا بھی آیا آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو بیٹے یہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے لگے بابا جی چھوڑو، پتہ نہیں یوسف کہاں مر کھپ گیا، تو ابھی بھی یوسف یوسف یوسف۔ اس وقت اللہ کے نبی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تاریخی کلمات کہے، اور اللہ کو اتنے محبوب لگے، اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کتاب الہی میں، قرآن مبین میں ان کو نازل فرما دیا۔ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تو اپنا دکھ، اپنا شکوہ اپنے اللہ کے سامنے کھولتا ہوں، میں نے تو کبھی تمہارے سامنے شکایت ہی نہیں کی۔ میرے غم پریشانیاں اسی کے سامنے ہیں، اور سنو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب ایسے ہی حالات آئے تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میں بابا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، لیکن میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے والد نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے غم اللہ کے سامنے کھولتی ہوں، اور وہ اللہ لازماً ایک وقت لائے گا جو مجھے سرخرو کر دے گا۔ اور وہ وقت آیا، اور وہ وقت، یہ دروازہ کھول دے بس، ٹھیک ہے دروازہ کھلا رہنے دے۔ وہ وقت آیا اور اللہ رب العزت نے سورہ النور کی آیات کتاب الہی میں نازل فرما دی۔ تو بہرکیف اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ دو واقعات قرآن مجید سے اور ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ الکہف جمعہ کے دن پڑھنا سنت عمل ہے، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے 7 دن کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اسی سورہ الکہف کی آیت نمبر 31 سے 44 تک 2 دوستوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ ایک کو اللہ رب العزت نے جو دیا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، بہا دیا، اور ایک وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ کہتا جو بھی اس کے الفاظ تھے، یعنی اس کو اچھا نہیں جانتا تھا، لیکن جس نے اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، وہ کہتا ہے کہ ایسے باتیں نہیں کرتے، یہ دیکھ کتنا اچھا باغ ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اس میں داخل ہوا اور تو نے اللہ کا نام نہیں لیا، ماشاء اللہ نہیں پڑھا، لا قوت الا باللہ نہیں کہا، تو اللہ سے ڈر، اللہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسی آفت، کوئی ایسا شعلہ بھیج دے اور اس تیرے باغ کو ملیا میٹ کر دے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے۔ چھوڑ،
پرانی باتیں، ساری زندگی تو ایسے ہی کہتا رہا، اور اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک شعلہ بھیجا اور اس باغ کو ختم کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب میری پکڑ آئی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ، کوئی لوگ اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے کہ اس باغ کو اللہ کی آفت سے، اس اللہ رب العزت کے شعلے سے بچا سکے۔ یہ مختصر میں نے آپ کو ایک رکوع کا خلاصہ سنا دیا، اور ایسے ہی سورہ قلم میں باپ اپنی زندگی میں اللہ کا راستے میں بڑا صدقہ کرتا، اللہ رب العزت اس کے لیے فراوانی سے اس کو جو ہے اپنی رحمت عطا بھی کرتا، اس کے مال جان میں برکت بھی ڈالتا۔ سیانے بچے پیدا ہو گئے، بابا تے لٹا گیا سارا جڑا غریباں مسکینہ یتیماں نو کھوا گیا، کی بنایا ساڈے واسطے۔ آج ہم رات کے وقت جائیں گے اور باغ کا پھل توڑ کر سیدھا منڈی میں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی۔ گندی سوچ جب یہ پیدا ہوئی تو کیا ہوا؟ ان کے جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس باغ کو تہس و نہس کر دیا۔ یہ قرآن مجید سے سورہ قلم سے پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ کبھی دائیں بھاگتے، کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگ تھا، راستہ بھول گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، جو درمیانہ تھا، کہا راستہ نہیں بھولے، یہ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور جس پلید مقصد کو لے کر یہاں ہم پہنچے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ہمارے آنے سے پہلے اس کو راکھ بنا دیا۔ اب یہ باغ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لوٹ جاؤ واپس۔ ان دو باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی بھی اپنے مال کے اوپر، اپنی جائیداد کے اوپر، اللہ کی عطا کے اوپر انسان کو کبھی بھی متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ دینے والا ہے، جس نے عطا کیا ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنے ایسے بچے خوبصورت پیدا ہوئے، کتنی خوشیاں، اور دوسری جانب سے اعلان سنا وہ بچہ پیدا ہوا تھا فوت ہو گیا۔ اور کتنے ایسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ باراتیں جا رہی ہیں، راستے میں حادثہ ہوا تو اللہ رب العزت نے وہیں ان کی خوشیوں کو جو ہے غمی میں تبدیل کر دیا۔ کتنے ایسے واقعات، کیا یہ جن کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے یہ انہی کے لیے؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت باقی زندہ لوگوں کو متنبع کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی آواز، اللہ رب العزت کا فیصلہ، اللہ رب العزت کی لاٹھی، اللہ کا کوڑا کسی کو پوچھ کر نہیں آتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے، وہ عید کا خطبہ ہوتا، وہ جمعے کا، وہ نکاح کے موقع پر، یا ویسے واعظ و نصیحت ہوتی، اس میں اللہ رب العزت کی وہ آیات اور وہ آیات پڑھتے جن کے اندر تقوی کا حکم ہے کہ کہیں انسان خوشی میں آ کر اتنا آگے نہ نکل جائے کہ اس کو جو ہے تمام قسم کی پریشانیاں بھول ہی جائیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ پہ راضی ہو، مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ صحیح البخاری میں 3464 حدیث کا نمبر ہے، بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر کیا۔
ان میں سے ایک گنجا، ایک کوڑی تھا اور ایک نبینا۔ ان تینوں کی آزمائش کی اللہ رب العزت نے۔ ان کے پاس فرشتہ آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا جس کو کوڑ تھا، کہا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، بتائیے کیا چاہیے آپ کو۔ کہا جی یہ حالت تیرے سامنے ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی پاس نہیں بیٹھتا اور جو بھی آتا ہے سائڈ سے گزر جاتا ہے، حال تک نہیں پوچھتا۔ اگر اللہ مجھے اچھا بدن دے دے، حسن و جمال دے دے، اور کیا چاہیے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس کے جو ہے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے تمام قسم کی بیماری کو ختم کیا۔ بڑا خوبصورت نوجوان سامنے بن کر آ گیا۔ کہا اب بتائیے اور کیا میں مدد کر سکتا ہوں، کیا چاہیے آپ کو۔ کہنے لگا جی مجھے اونٹوں کی بڑی خواہش ہے، میں تو شوق رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اونٹ دے دے۔ اس نے اللہ رب العزت کے حکم سے اونٹ عطا کر دیے اور وہ بڑا خوش۔ پھر اس کے بعد اگلے دوست گنجے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے دیکھ گنجا ہوں، اگر بال دے دے اللہ تعالیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ نے اس کو بال دے دیے۔ ہاں جی، بال ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں کلمہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں کوئی ایک اور بات بتانے کے لیے یاد رکھنا، یہ بال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو یہودیوں اور عیسائیوں، سکھوں اور غیر مسلموں کی طرز پہ نہ لے جائیے۔ آج ہمارے بچوں کی کٹنگ جو ہے، ان کی بناوٹ سجاوٹ کیسے ہے دیکھتے نہیں؟ بحیثیت والد، بحیثیت ماں، بحیثیت بڑا بھائی، بحیثیت استاد، ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے بال بنانے کی جو ہے وضاحت کرے اور ان کو سمجھائے کہ بال کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ یہ داڑھی بھی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ہم داڑھی منڈانے والے، کٹانے والے ہیں، یہ باز آ جائیے، کہیں اللہ رب العزت ہمیں کھودا نہ کر دے۔